Assalamu alaikum. I welcome you all to the Hum Round Table. I would like to thank Dr. Maria Zulfikar and the panelists for our last session. And now it's time for the second session, and the topic of the session is women on the power corridors and on the policy making table. آج کا ہمارا جو راؤنڈ ٹیبل ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں پینل ڈسکشن ہوگی اور دوسرا حصہ مشتمل ہوگا سوالات و جوابات پر. Q&A سیشن ہوگا. اور سب سے پہلے ہم اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پینل موجود ہے. اسٹارٹنگ فرام مائی رائٹ, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. شی از پاکستانی پولیٹیشین اینڈ ہو از سرونگ ایز فیڈرل منسٹر فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. And she has served as 18th and the only women speaker in the National Assembly of Pakistan. ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان کے لیے. پہلی خاتون اسپیکر کے طور پر سرو کر چکی ہیں پاکستان کے لیے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رائٹ نیکسٹ ٹو ہر تانیہ ادرس, who has served as advisor to the Prime Minister Digitization, and she has formulated a framework towards the journey of Pakistan for the digitization. اور انہوں نے ایک 5 pillar strategy بنائی تھی پاکستان کی تاکہ پاکستان کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف جلد از جلد اس طرف ڈھالا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیفٹ پہ جب جائیں تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں تسنیم اسلم صاحبہ, a seasoned Pakistani career diplomat who formerly served as the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, and after joining the Foreign Service of Pakistan in 1984, she served in missions in New Delhi, The Hague and Paris before serving as ambassador to Italy between 2007 and 2010, and to the Kingdom of Morocco in 2012. She has also served as the Special Secretary on the Foreign Affairs from August 2013 till December 2013. And lastly, Hina Jilani is an advocate of the Supreme Court of Pakistan and a human rights activist. She is internationally recognized for her expertise in critical human rights investigations. Let's move forward to our discussion. Dr. Sahib, بہت شکریہ سب سے پہلے آپ تمام پینلسٹ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس زبردست ایک ٹاپک ہے جس پہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ میری نظر میں. سب سے پہلے تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بالکل گراؤنڈ سے پالیٹکس, آپ ہلکے کی پالیٹکس بھی کر چکی ہیں, بتائیے گا کہ ان بیریئرز کے بارے میں, ان مشکلات کے بارے میں, ان چیلنجز کے بارے میں جو آپ نے فیس کی ایک ٹاپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو کہ اتنے امپورٹنٹ, اتنے اہم ٹاپک کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ بھی کیا. دیکھیں, خواتین کے لیے ہر فیلڈ میں بہت مشکلات ہیں اور کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو ایکنالج کروائیں اور اس مقام تک پھر پہنچیں جہاں پہ الحمدللہ کہ شاید ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں کہ ایک بلیسڈ فیملی سے کہیں, بلیسڈ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی دیا وہ تو. لیکن پالیٹکس بہت ہی مشکل ہے اور جتنے باعثز ہیں ہماری سوسائٹی کے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکے کے لوگوں سے کہ وہ ایک کیا عورت کو ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ اتھارٹی اس پوزیشن میں, اس سے لے کے آپ کو اس پوزیشن تک جہاں پہ ایز اے اسپیکر, حالانکہ اتنی اتھارٹی کی پوزیشن میں آنے کے بعد سب یہ کہتے تھے کہ جی آپ تو کچھ بھی کر سکتی ہیں, بٹ میں جانتی ہوں کہ کتنے بیریئرز اور کتنے ہرڈلز, کتنا مشکل تھا کہ اپنے آپ کو آپ ایکسیپٹ کرائیں ایک ہاؤس آف 342 ممبرز اور جس میں فرام ریلیجس پارٹی سے لے کے ہر ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. آپ جتنی بڑی پوزیشن پہ جاتی ہیں عورتیں, ان کو اتنی مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے انہیں دنیا دیکھ رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. جو ویمن ان پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں, ویمن ان پالیٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اوور آل پاپولیشن کو دیکھا جائے تو 48.76% خواتین پر مشتمل ہے, لیکن پالیٹکس میں بہت ہی کم خواتین آتی ہیں. ابھی بھی ہماری 7 سے 8 خواتین ہیں پورے پاکستان سے جو ڈائریکٹلی حلقے سے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ کے اندر آئی ہیں, جو کہ بہت ہی مایوس کن ایک نمبر ہے. اور انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو وومن ان پارلیمنٹ کی جو انٹرنیشنلی جو رینکنگ بھی آتی ہے, پاکستان 100 سے نیچے ہے.
وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں ایسے؟ دیکھیں وہ تو اگر آپ اتنی بڑی ڈیموکریسی امریکہ اس میں آج فرسٹ ٹائم وائس پریزیڈنٹ اب ہوئی ہیں جا کے، جبکہ پاکستان نے فرسٹ پرائم منسٹر دی ہے وومن پرائم منسٹر، دین پہلی اسپیکر، تو وہ بھی چیزیں ہمیں ساتھ کے ساتھ وہ کرنی چاہیے. پر ڈیفینیٹلی جو یہ 33% ایک کہا گیا ہے کہ پولیٹیکلی کہ 33% ریپرزنٹیشن، آئی تھنک اس کو ایک تو بڑھنا چاہیے، 50% ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 33% بھی نظر نہیں آتی. سو مجھے جو چیز تھا کہ ایسی مجھے اس میں انسٹیٹیوشنلائز کرنی ہے سرٹن چیزیں، اور ایسے لانا ہے کہ جو خواتین کی اسپیس بھی بنے، ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی بھی آئے، اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے ویمن پارلیمنٹری کوکس بنایا تاکہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو اسٹرینتھ بھی دے سکیں اور ایک کلیکٹیو ہم کوئی آواز اٹھا سکیں. تانیہ، بریکنگ دا گلاس سیلنگ سب سے ایک پہلا بنیادی ڈیفیکلٹ سٹیپ ہوتا ہے، اس کے بعد موونگ ٹو دا ٹاپ پوزیشن، چیلنجز تو تھرو آؤٹ رہتے ہی ہیں. تو پہلے سٹیپ کو اگر آپ ایکسپلین کریں اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے، تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز موونگ ٹو دا ٹاپ پوزیشن، لیکن جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ذرا بتائیے گا وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. ایز اے وومن آئی تھنک آپ کو ایک بہت دوسری مائنورٹیز کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. جو آپ کسی بھی مائنورٹی کو اٹھا لیں، جو جب بھی آپ کم ان نمبرز ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ریلیجس مائنورٹیز ناٹ ان مائنورٹی 48.75%. میں آپ کو ان کانٹیکسٹ آف کریئر کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ ہیں مطلب اگر آپ کی 20% ریپرزنٹیشن ہے تو آپ کو سمجھ آتا ہے، اسپیشلی جب ایز اے پاکستانی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی، چاہے آپ امریکہ میں ہوں یا جدھر مرضی ہوں، آپ آٹومیٹکلی آپ کے نمبرز چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے ریگارڈلیس کہ آپ عورت ہیں یا آپ پاکستانی ہیں یا آپ کوئی اور ہیں. تو وہ جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے پروف کرنے کا. لیکن میرا ایک بڑا سمپل فارمولا یہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جج ہوتے ہیں اپنی آؤٹ پٹ سے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں جتنی مرضی باتیں کر لوں، لیکن میری جو آؤٹ پٹ ہوگی، جو میں ڈلیوری دکھاؤں گی، اس سے میں جج ہوں گی، اور اس سے مجھے نیکسٹ اپرچونیٹیز ملیں گی. اب بہت سارے لیسنز لرن کیے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شروع میں ارلی آن کریئر میں خیال تھا کہ بھی چپ کر کے کام کرتے رہو، somebody will recognize you and push you up. ریالٹی از ریئل ورلڈ میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو دیکھ کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی کس کی سپورٹ چاہیے، کون آپ کو ہیلپ کرے گا آگے بڑھنے میں. تو یہ اور مشکل ہوتا رہتا ہے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں. سپورٹ ٹو گیٹ دیٹ از فرام یور ہاؤس. اپنے گھر سے آپ کو سب سے پہلے فیملی سے پہلی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پہلا اسٹیپ لینے کے لیے. لیکن وہ تو میرے خیال سے گیون ہے کہ آپ کو اگر آپ کی انوائرمنٹ آپ کی سپورٹیو نہیں ہوگی تو وہ چیز اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ انوائرمنٹ گھر سے شروع ہوتی ہے فرام جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس سے ہوتی ہے. جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن کی فیملیز ہیں، جس طرح ہم لوگ، میری ساری زندگی اسپیشلی لاسٹ مینی ایئرز جب میرا کریئر سب سے کرٹیکل جنکشن پہ تھا، وہ دیٹ آلسو کوئنسائڈیڈ وتھ اے پوائنٹ جب آئی واز ہیونگ کڈز. اینڈ جب آپ دو لوگ کام کر رہے ہوں ایک فیملی کے اندر تو اس کو بیلنس کرنا نہایت ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا کریئر بھی پش کر سکتے ہیں اور گھر بھی سارٹ آف ساتھ مل کے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے سب کو اپنی سراؤنڈنگ کو, not just your spouse and your support system. By the way, support system is not just a spouse. Yes. Support system can be a lot of other people. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک sort of families raise کرنے میں village community لگتی ہے. کریئرز عورتوں کو سکسیزفل بنانے میں بھی کمیونٹیز لگتی ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا بہت سخت, مطلب دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے مینٹورز, گائیڈز, ان سب کو ساتھ لے کے رکھیں. اور ایون جو پچھلے میرا جو شارٹ ایکسپیرینس گورنمنٹ میں رہا تھا وہ میرے لیے بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, لیکن اگر وہ سپورٹ اور گائیڈنس اور کانفیڈنس نہ ہوتا, مینٹرز اور جو لوگ تھے جو مجھے سپورٹ کرتے آئے تھے, وہ میں نہ کر سکتی. اس پہ آپ کی طرف ہم آتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے سرو کیا فارن سروس میں اور سول سروس میں. پہلے تو خواتین کی جو ان کی پرسنٹیج تھی وہ بہت ہی کم تھی, بٹ 2017 آنورڈ ہم جب فگرز دیکھتے ہیں تو دس از ویری انکریجنگ. بہت زیادہ خواتین ہماری سول سروس کے اندر آ رہی ہیں. کیا آپ دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, چونکہ آپ تو سرو کر کے آ چکی ہیں, اور کس طرح سے آپ نے جب آپ نے جوائن کی سول سروس اس وقت کیا چیلنجز تھے, آج کیا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا چیزیں چینج ہو گئی ہیں آج؟ اپنے ایکسپیرینس سے میں بات کروں گی. تانیہ کو میں سن رہی تھی, شاید پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا انوائرمنٹ فرق ہوتا ہے,
لیکن سرکاری ملازمت میں اگر آپ کام کریں، ایٹ لیسٹ میں باقی سروس کے وہاں پہ ڈائنامکس بہت فرق ہیں. فارن سروس کی بات کر سکتی ہوں کہ اگر وہاں پہ آپ اپنے جو آپ کا ایریا ہے پروفیشنلی آپ فوکسڈ ہیں تو یو آر آٹومیٹکلی نوٹسڈ. آپ کو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. تو وہ ایک طرح سے پاکستان کے اس ماحول میں جہاں پہ یہ تو یہاں پہ سب پریویلیجڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے یا تو کسی نے راستہ بنایا یا انہوں نے خود بنایا، لیکن ہماری جو واسٹ میجورٹی ہے جس کی ہمیں بات کرنی چاہیے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. وہاں پہ لڑکیوں کو ایک سپورٹنگ نرچرنگ انوائرمنٹ اس طرح کی نہیں ملتی. تو فارن آفس اس سے ایک بہت فرق کلچر رہا ہے، شاید اس لیے کہ ہمارے لوگ باہر بھی جاتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں دوسری سوسائٹیز سے، پازیٹیو چیزیں بھی سیکھتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بہت مشکل ہوا. یا ہنا جیلانی صاحبہ، دا جرنی آف پاکستان ٹورڈز دا پیرٹی آف جینڈر بیلنس ٹو دا پاور کوریڈورس، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ از اٹ انکریجنگ ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور جو بیریئرس ہیں جس طرح سے مختلف ہم نے دیکھے کہ دنیا جو ہے اب وہ اویئر ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، پاکستان کے اندر بھی ہم اسی پیس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ بہت سارے سوسائٹیز سے کلچر ڈفرینٹ ہیں، بہت سارے ایریاز کے اندر کلچر ڈفرینٹ ہیں، بہت ساری اگر آپ قومیتوں کی بات کریں ان کے کلچر ان کو وہاں پہ روکتے ہیں خواتین کو. جو جرنی ہے پاکستان کا، از اٹ انکریجنگ ٹریجیکٹری اوور آل اگر دیکھا جائے؟ میری تو کوریڈورز آف پاور سے ایک ہی ریلیشن شپ ہے، آئی اونلی اسپیک ٹروتھ ٹو پاور. میں نہ پاور میں کبھی رہی ہوں نہ ان کوریڈورز میں میں نے سیر کیا، ہاں تھلی اس میں ضرور مچانے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں نے کبھی کچھ اچیو کیا، اور میں اپنی بات نہیں کری، میرے جیسی اور خواتین نے، وہ ڈسپائٹ گورنمنٹس کیا اینڈ ڈسپائٹ دوز ہو آر ان پاور رادر دین بیکاز آف دیم. اب یہ سب خواتین جنہوں نے بات کیا، میرے خیال میں ایک چیز انہوں نے کامن ایک بات کی ہے، ہمارے لیے کسی نے دروازہ کھولا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ہم نے بڑے دھکے مار مار کے یہ دروازے کھولے ہیں. اور یہ بھی وقت دیکھے ہیں کہ جب دروازے کھولوا لیے تو وہ پھر ہمارے منہ پہ دروازے بند بھی کر دیے جاتے ہیں. تو ہماری ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے، ایک 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی رکی ہیں عورتیں؟ آپ نے پچھلے سال دیکھا لاہور میں عورت مارچ جب اناؤنس کی تو ہائی کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ان عورتوں کو روکیں، یہ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا جب یہ بات اگر پبلکلی کوئی اٹھاتا تو عورتوں کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی. فرق یہ آیا ہے کہ اب نہیں کر سکتا کوئی. 1988 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ بے نظیر صاحبہ تو جس طرح آئیں وہ تو ایک پولیٹیشین تھی، شی کیم. ان کے اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ کوئی عورتوں کے لیے راستہ کھل گیا تھا. ان کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ 11 سال جو عورت پبلک ڈومین میں کام کر رہی تھی، دے ور کرنجنگ ان اے کارنر، کیونکہ 11 سال اس کو انگلی اٹھا کے کہا گیا تھا کہ عورت کا کام پبلک ڈومین میں نہیں ہے، چادر اور چار دیواری، گھر کے اندر جاؤ، یو شوڈ بی ہوم. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے یہ ہماری سیکریٹریز ہیں اور ہماری جو خواتین ینگ لڑکیاں ٹیلی فون آپریٹرز ہیں، آئی کین ٹیل یو کہ وہ یوں جو تھا نا پوسچر ان کا، وہ یوں ہو گیا تھا. تو یہ فرق آیا ہے اور یہ فرق آتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہیں جی، اور ظاہر ہے جو ویمن سیٹ ریزرو والا جو ایک سلسلہ ہے پاکستان کے اندر، اس میں زیادہ تر خواتین، میری آبزرویشن تو یہی ہے، آپ کی بھی اگر ڈفرینٹ ہے تو وہ بھی آپ بتا دیں، کہ زیادہ تر خواتین وہ آتی ہیں جو کسی پولیٹیشین کی رشتہ دار ہے، کسی کی کوئی تعلق ہے کسی کے ساتھ، یعنی کہ فیملی ریلیشن ہے کسی کا، یعنی کہ کوئی بندہ ہار گیا، کسی کو ٹکٹ نہیں ملا، اس کی جگہ پہ اس کی بیوی کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. جو پیورلی پالیٹکس کرنے والی جو خواتین ہیں، جو سیاست کے اندر عملاً ہوتی ہیں، وہ کم آتی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ میرے خیال سے زیادہ ایکٹیو رول اس طرح سے پلے نہیں کر سکتی. زیادہ تر کو میں نے خاموشی دیکھا ہے، بہت کم خواتین ہیں جو بول رہی ہوتی ہیں، اور وہ وہی خواتین پارلیمنٹ کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس پہ ذرا بتائیے گا آپ کی اس پہ کیا آبزرویشن رہی؟ جس وقت کوٹا آیا، اسپیشل کوٹا ہوا فار ویمن کا، اور اس کے ساتھ پابندی بھی آ گئی تو گریجویشن کی، اور دیٹ واز دا ٹائم کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کی
کزن تھی, کسی کی بیٹی تھی, کسی کی بہن تھی, یا جو ہسبینڈ اگر گریجویٹ نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھتے تھے کہ اس کو لا کے کر. لیکن آج وقت کے ساتھ اسی لیے ہر چیز کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اور لیکن آج وہ پارٹی ایکٹیوسٹ نظر آتی ہیں اینڈ اکراس دا بورڈ نظر آتی ہیں. کم ہے تعداد ان کی, نہیں اب آئی تھنک زیادہ پارٹی ایکٹیوسٹ گریجولی, لیکن پھر بھی کم ہے, زیادہ رشتہ داریوں سے زیادہ پارٹی ایکٹیوسٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی نے اپنی فیلڈ میں کام کیا ہوا ہوتا ہے. تانیہ, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سرو کیا, پبلک سیکٹر میں بھی آپ نے آ کے سرو کیا عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے اندر. جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری, آفس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماحول زیادہ مرد, آن دا ٹاپ پوزیشن پہ آپ نے سرو کیا, تو کس طرح آپ نے ایک ڈفرینس کیا دیکھا آپ نے؟ ذرا میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ بتا دیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو میل کولیگز ہیں وہ کتنے سپورٹیو ہوتے ہیں, ابریسو یا obstructive, کس طرح کا ڈفرینس کیا ہے ذرا دونوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں؟ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو کال آؤٹ کہ عورتیں ڈیفینیٹلی پش کر کے جگہ بنا رہی ہیں اینڈ ان مور نمبرز دین وی ہیو ایور سین بیفور. دیکھیں آپ گلوبل کانٹیکسٹ دیکھیں, 29 ممالک کی عورتیں یا الیکٹڈ یا اپوائنٹڈ ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس مور دین 10%. ناؤ اگر آپ 10 سال پہلے دیکھیں یہ نہیں تھا. آپ پوری فارچون 500 کمپنیز لے لیں, 8-9% اس وقت عورتیں CEO ہیں. تو یہ نمبرز گریجولی چینج آ رہا ہے لیکن سلو ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں پبلک ورسز پرائیویٹ, میں آپ کو اگین یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں. ہر فلور پہ عورتوں کے باتھ رومز نہیں ہوتے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. یار اگر آپ کو ایک میٹنگ ہے امپورٹنٹ ہے, آپ کے فلور پہ باتھ روم نہیں ہے آپ کے لیے اور آپ کو 2 فلور نیچے جانا پڑ رہا ہے, یہ میں آپ کو بات کر رہی ہوں ہمارے حکومتی اداروں کی اس وقت ان دا ایئر 2021. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو کال آؤٹ کہ یہ بیسک چیزیں ہیں. ہم وی ہیو ٹو, یہ لیول آپ اس لیول پہ ہوں یا آپ اس لیول پہ ہوں, یہ سگنل سینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے یا آپ کو ہم نے نہیں انکلوڈ کرنا. اب بہت کم ایسے لوگ ہیں جو, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, جو پرپسلی جائیں گے ٹیبل پہ اور ڈھونڈیں گے عورت کو اور کہیں گے یار مجھے تمہارا اوپینین سننا ہے. اچھا, یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ بیکاز دی امپریشن از کہ یار یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ہمارے کلچر میں ایک ہے, اس کو وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ, وی شوڈ کال اٹ آؤٹ. تو آئی تھنک یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اب اس کے اندر مل کے ہم یہی بات کر رہے تھے بیفور دا سیشن اسٹارٹیڈ کہ ڈاکٹر صاحبہ واز ون آف دا فرسٹ پیپل جنہوں نے مجھے کال کیا تھا. شی ہیڈ ریچڈ آؤٹ, اور یہ بٹ شی واز ان اے ویری اسمال نمبر آف پیپل ہو ڈڈ دیٹ, اور انہوں نے اس لیے ریچ آؤٹ کیا تھا کہ بھی آؤ ملو بتاؤ کیا ہو رہا ہے. یہ ریچنگ آؤٹ اینڈ میکنگ پیپل فیل انکلوڈیڈ اگر ہم لوگ اور عورتوں کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہ اٹس اے ٹف جرنی. میں اسی طرح بڑھا رہا ہوں ڈسکشن کو آگے. تسنیم صاحبہ, خواتین پروفیشن کے اندر آپ کی جو کولیگز ہوتی ہیں وہ کتنی سپورٹیو ہوتی ہیں, یا پھر لیگ پولنگ اس طرح کی جو چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ آگے نہ بڑھ جائے, میں زیادہ آگے سے بڑھ جاؤں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. آپ کیریئر کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ ہمارے سینئرز بہت سپورٹیو تھے, ہم نے اپنے جونیئرز کو بہت کیا, لیکن کچھ جگہ ہوتا ہے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, وہ دیٹ از امنگ میل, وہ ہر جگہ ہوتا ہے, میرے خیال ہے کہ وہ ہوتا ہے. لیکن اگر جب تک نمبرز کم ہوتے ہیں سپورٹ زیادہ ہوتی ہے. جب نمبرز بڑھ جاتے ہیں, فار انسٹنس اف ان این آرگنائزیشن یو آر 50% آدمی, وہ پھر آپ ہر ایک سے کمپیٹ کر رہا ہوگا آگے نکلنے کے لیے. لیکن جب تک فارن سروس میں جیسے چھوٹا گروپ تھا, خواتین کم تھیں, مائنورٹی تھیں, بہت سپورٹ, کوئی ایشو ہوتا تھا ہم اپنے سینئرز کے پاس جاتی تھیں, ہماری جونیئرز ہمارے پاس آتی تھیں, یہ سچویشن ہے اس کو کیسے کرنا ہے, تو وہ انکریجمنٹ سپورٹ تھا. کبھی آپ کو فیل ہوا کہ یو آر انایڈیکویٹ, ناٹ اپ ٹو دا جاب, بینگ فیمیل ان یور پروفیشن؟ نہیں, نیور. ہے نا جیلانی صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ویمن آن دا پالیسی میکنگ ٹیبل, یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. جس طرح ہم بات ہوئی بھی پہلے کہ جب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب یہ تھی تو یہ انکریج کرتی تھیں بطور اسپیکر ویمن پارلیمنٹیرین کو کہ آپ آئیں اور آگے بڑھیں, بات کریں. جب ویمن آن دا پالیسی میکنگ ٹیبل, کتنا زیادہ ان کا ضروری ہے اوپر آنا خواتین دیگر کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایسا کیوں ہے کہ ہم خواتین کو ہی دیکھیں کہ وہ اوپر آئیں گی تو وہ کریں گے, مرد کیوں نہیں کرتے رسپونڈ اس طرح سے؟ انہیں بھی تو راستہ بنانا چاہیے, راستہ نکالنا چاہیے خواتین کو اوپر لانے کے لیے. یہ سوسائٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا ویسے ہی یعنی پاکستان کا مسئلہ ہے, یا اوور آل آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ایک ایشو ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا؟ دیکھیے یہ بات تو آپ مردوں سے پوچھیں.
میں تو آپ کو صرف یہ کہہ سکتی ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو میرا تجربہ ہے ایک وکیل کی حیثیت سے، ظاہر ہے میں کوائن کا ایک سائڈ دیکھتی ہوں اور وہ کوئی بہت پلیٹیبل سائڈ نہیں ہوتی ہر وقت. میں سمجھتی ہوں کہ اگر سرکاری دفاتر میں خواتین یہاں تک پہنچتی بھی ہیں نا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا. اچیو کیا کرتی ہیں اور پرفارم کیسا کرتی ہیں وہ الگ سے ایک بات ہے. میں نے جو معاملات دیکھے ہیں یہاں اس ملک میں نہیں کہتی کہ اٹ از وائڈ اسپریڈ بٹ اٹ از آف گریو کنسرن کہ جو ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ہے وہ آپ کے سرکاری دفاتر میں، آپ کی کارپوریشنز میں، اور اس کی طرف کوئی وہ توجہ نہیں دی گئی جو کہ دی جانی چاہیے تھی. 2010 میں قانون بھی آ گیا لیکن اس کے باوجود وہ قانون کس حد تک کامیاب ہوا ہے عورت کو تقویت دینے میں اور اس کو ایک عزت سے اپنی جگہ پہ کام کرنے میں؟ میں آپ کو گنوا نہیں سکتی کیسز کہ میں نے کتنے کیے ہیں، لیکن ایسے ایشوز ہیں. اب مرد کیوں عورت کو آگے نہیں آنے دیتے؟ میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی ایک آپ جس کو کہتے ہیں نا براڈلی نہیں کہہ سکتے. ایسے مرد بھی ہیں جو دے ہولڈ دیئر ہینڈ آؤٹ ٹو پل پیپل اپ. اور آپ جو خواتین ہیں میرے خیال میں آپ کے بہت سے مینٹرز ایسے ہوں گے جو آپ کے ریلیٹیوز نہ بھی ہوں لیکن آپ کے کوئی سپیریئرز ہیں یا آپ کے کوئی ٹیچرز ہیں. لیکن ہنا صاحب ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں اب چھوٹی سی مثال دوں، اگر سیاست کی ہم بات کریں، میں تو مائنڈ سیٹ آپ کو بتا دوں. اگر ہم سیاست کی بات کریں تو ایک چونکہ ضروری ہے آئین کے اندر کہ آپ نے خواتین کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آنا ہے، ان کی ایک نمبر طے ہے مخصوص نشستوں پر، جس طرح 60 آ گئی نیشنل اسمبلی کے اندر. لیکن جب انہیں آپ کیبنٹ کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر لے کے آنا ہے وہاں بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے. میں مثال تو چھوٹی سی کے پی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اندر خواتین میں سے کوئی بھی، ان کی ممبرز پارلیمنٹ تو ہیں لیکن کیبنٹ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. بلوچستان گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی بھی خاتون کیبنٹ کے اندر نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جی بی کے اندر بنی، وہاں بھی پہلی کیبنٹ کے اندر کوئی خاتون میں نے نہیں دیکھی وہاں پہ. تو یہ آن دا ٹاپ لے تو آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو لے آتے ہیں لیکن پھر آگے پالیسی میکنگ میں نہیں لایا جاتا. نہیں لاتے، مگر ان کو بھی یہ میں میرے خیال میں آج پیغام آپ کے توسط سے دے دوں، فکر نہ کریں، تھوڑا انتظار کریں، وہاں سے آگے پہنچیں گی عورتیں. پینل ڈسکشن میں اب وقت ہوا ہے کیو اینڈ اے سیشن کا، اور ہمارے جو مہمان بیٹھے ہیں ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے پینلسٹ ان کے درمیان موجود ہیں، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ سوال کو بریف رکھیں، کامنٹ کم ہو، سوال زیادہ ہو اس میں. If somebody wants to come into the parliament or somebody wants to work for the country, تو اس میں بیسکلی یہی ہے نا کہ ریزرو سیٹس پہ آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو اگر if a woman wants to stand or for election or something، تو اس میں اگر آپ فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو تو ایک تو آپ کو کوئی لفٹ نہیں ملتی، یو آر ناٹ امپورٹنٹ. سیکنڈلی اگر آپ ریزرو سیٹس پہ آنا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی کیا کرائٹیریا ہے کہ کوئی ایجوکیشن کا ہے یا سم کائنڈ اور جسٹ یو جسٹ آر سپوز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو somebody to just get in, and how do you counter that? سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح کی سینسٹیوٹی ہو، وہ اپنے پولیٹیکل سٹرکچرز میں بھی رکھیں اور ان کو انشور کرنا ہے کہ بھئی جیتنے والی سیٹوں پہ بھی خواتین کو دیں، اور وہ بیکنگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آنی چاہیے. اس وقت تو کیونکہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس قسم کی نہ جمہوریت ہے نہ اس قسم کے وہ ہیں، آپ اکراس دا بورڈ میں باتیں کر رہی ہوں تو وہ ہے. لیکن اب اگر ایک پالیسی بناتے ہیں جو ہم ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہنا نے کہ ہم اسٹرگل تو کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ نمبر اب جو 33 ہے اس سے ہمیں اور اب بڑھنا چاہیے، یا وہ جو 10% ہے کہ آپ جنرل سیٹوں پہ بھی دیں اس سے بھی اب نمبر بڑھانا چاہیے. اور یہ بھی اب کرنے کی ضرورت ہے کہ جیتنے والی سیٹوں پہ خواتین کو لایا جائے. بالکل. نیکسٹ کوسچن جی. آپ میرا نام نسرین اقبال ہے اور میں ایک ایجوکیٹر ہوں. میرا سوال ہے فہمیدہ صاحبہ آپ کے لیے کہ آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں، ان کا واقعی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے، بٹ women in the corridors of power and decision making table, you were certainly one of those. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے قانون بنتے ہیں عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، جو تھوڑے بہت کچھ بنتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ اور رول آف لا کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ہے ہمارے پاس قانون؟ اور دوسرا یہ ہے کہ شیلٹر ہومز جو عورتوں کے لیے بنتے ہیں، پہلے تو ہیں وہ کم،
بہت زیادہ شیلٹر ہومز کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کیا کچھ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کی، اور اس کی مانیٹرنگ کون کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا وہ محفوظ ہیں، کیا آر دے تھریٹنڈ اور ناٹ. تھینک یو. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو لاز کی آپ نے بات کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے آنے سے پہلے شاید خواتین کے لاز کی بات کرنا گناہ تھا، لیکن جب میں اس پہ آئی میری موجودگی میں ہم نے مور دین ڈزن بلز پاس کیے. انفیکٹ اوور لیجسلیٹو ہمارا امپلیمنٹیشن، وہ تو جیسے اور لاز کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے وہ ان لاز کا بھی ہو رہا ہے. اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہو گیا، ہر صوبے کے پاس چلا گیا، اب وہ صوبے اس لیول پہ لیجسلیشن بھی کریں اور ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس کو انشور کرے کہ امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. اور جس طرح آپ شیلٹر ہومز کی بھی آپ نے بات کی، میں ایگری کرتی ہوں کہ بالکل شیلٹر ہومز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں خواتین ویسے ہی مارجنلائز سیکشن آف دا سوسائٹی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کی جو کاسٹ ہے یا آپ یہ کہہ دیں اگر ریلیجن بھی ایسا، وہ اور زیادہ مارجنلائز، اور پھر اگر ڈسیبل ہو گئے تو وہ اور زیادہ مارجنلائز. اس طرح ایک ہی عورت جو ہے کہ جو آلریڈی مارجنلائزڈ ہے اس کو کہاں تک وہ ہم لے گئے ہیں. میں نے نہ صرف یہ ایک ڈسیبلڈ کوٹا ہوتا ہے، اس ڈسیبل کوٹا میں نے یہ انشور کیا ان دا نیشنل اسمبلی کہ ہم خواتین کو دیکھیں. ایک ایسڈ برن وکٹم تھیں جو اس وقت کرت، بہت اچھی کرت کرتی تھیں، سروائیور، اور اس کو جی ان پہ اسی طرح وہ کرت کر کے ایوارڈ لے کے نکل رہی تھی، اس پہ ایسڈ پھینک دیا گیا، بیچاری کتنے سال وہ کرتی تھی. جب میں اسپیکر، کیونکہ اس وقت محترمہ نے اس کے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائے تھے، بہرحال جب میں اسپیکر بنی تو میں نے جب ڈسیبل کوٹا اپنا دیکھا تو بہت سی آ رہی تھی کہ جی ان کو دیا جائے، ان کو دیا جائے. میں کہا میں نے اس خاتون کو دینا ہے، اور وہ جو شاید دنیا سے چھپتی پھر رہی، وہ بیچاری آرٹیکل لکھ کے 3000 کی تنخواہ وہ کرتی تھی. میں اس کو لے کر آئی اور میں نے 16 گریڈ کی دی. آپ یقین کریں وہ اتنی قابل، جو شروع میں وہ تھی، تو وہ آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ، ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، اس طرح کی پالیسیز میں لانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ آج شی از ورکنگ شاید 18 گریڈ کی اس پہ کر رہی ہیں. اور اف یو لک ایٹ ہر ناؤ اینڈ ہر فیس از ہاف برن. میں نے ان سے کرت بھی کرائی، میں میلاد کرواتی تھی نیشنل اسمبلی میں ان کو انکریج کر کے. آج آپ ان کی ہمت اور اگر جا کے وہ دیکھیں تو اس طرح سرٹن سٹیپس ہیں جو آپ کو لینے ہوتے ہیں اپنی. جب آپ وہ انوائرمنٹ پیدا کریں گے، وہ ماحول پیدا کریں گی، تو آٹومیٹکلی پھر دن. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بریلینٹ ہیں ہماری خواتین، صرف موقع دینے کی ضرورت ہے. موقع ملے اس کے بعد آپ نے ہر فیلڈ کے اندر دیکھا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہے ماشاءاللہ سے. نیکسٹ کویشچن پلیز. جی Ma'am, Hina, you have particularly talked about the male-dominated society and the problems of patriarchal society. So, but I'll ask a question from Dr. Fahmida Mirza. Being a part of National Assembly for more than 4 times, don't you think education is the most important thing which you can provide in your area and in the far-flung areas from where women could emerge? جی دیکھیں، بالکل آئی ایگری کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ اسی وقت میں جب میں نے بتایا کہ ویمن پارلیمنٹری کاکس میں نے بنایا، تو آرٹیکل 25A جو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا وہ ریکمنڈ ہی ہمارے کاکس کی طرف سے ہوا. ویمن پارلیمنٹیرینز نے پورا وہ امینڈمنٹ بنا کے پھر جو ہماری 18ویں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو دیا، وچ از ایجوکیشن فار آل. اور وہ 16 سال تک آپ نے ہر بچے کو، بچیاں ہوں اور وہ سب کو آپ نے فری تعلیم دینی ہے. تو یہ سٹیپس جو لیے گئے یہ اس وقت ہی لیے گئے، اور یقیناً اب اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اینڈ فار فلنگ ایریا میں کیونکہ وہاں تو اسکولوں کی حالت خراب ہے، اگین اٹس پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، تو یہ بہت ہی زائد بچیاں ہماری اسکولوں سے باہر ہیں. 1,20,00,000 سے زائد بچیاں جی سے باہر ہیں. جی دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تو ایجوکیشن کو پہلی دفعہ فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا گیا ایک ایج گروپ کے لیے. لیکن جب آپ فنڈامنٹل رائٹس بناتے ہیں تو اس کو ریسورسز بھی دینی ہے، بالکل دینی ہے. ہمارے ہاں میں تو بلکہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن یا تعلیم جس کو کہتے ہیں نا، میرے لیے سیکنڈری ہے. میں تو شعور کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہوں. تعلیم سے زیادہ اہم ہے شعور ہونا.
اور شعوری تعلیم ہی آپ کے بچوں کو کہیں لے کے جائے گی. ایبسلیوٹلی. دوسرا ہیلتھ کو بھی میرے خیال میں اہمیت دینی چاہیے, اور ہیلتھ کو ابھی تک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ہیلتھ, اور بہت سے آپ کے ایسے سوشل اور اکنامک رائٹس معاشی اور معاشرتی ایسے ہیں جو صرف پرنسپلز آف پالیسی میں ہیں, اور حکومتوں کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ صرف اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اپنے سٹیزنز کو یہ رائٹس دینے کی. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. ہماری مشکل اویلیبلٹی آف ریسورسز نہیں ہے, ہماری مصیبت ایلوکیشن آف ریسورسز ہے, پرائیورٹی ہم کدھر دے رہے ہیں. جو ایجوکیشن کی جو آپ نے بات کی ہے نا, جو چیز مجھے ہوپ دیتی ہے اس ملک میں وہ یہ ہے کہ آج کیونکہ آپ کو چھوٹی سی ڈیوائس ہوگی آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ کنیکٹڈ ہیں اور آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لڑکی ہیں, آج آپ وہ چیزیں ایکسیس کر سکتے ہیں جو آپ 10 سال پہلے نہیں ایکسیس کر سکتے تھے. تو ہم اگر اگلے 10 سال جب بات کریں گے تو یہ جو رول ابھی ہنا صاحبہ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے وہ تو 100% گورنمنٹ نے پلے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہم نے کی تھی کہ ڈسپائٹ آف یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, یہ ڈسپائٹ آف یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو ہاتھ میں ٹولز آج ہیں. آف کورس اس کے ایکسیس کی ضرورت ہے, لیکن آپ کے آدھے سے زیادہ ملک کے پاس آلریڈی وہ ایکسیس آ چکا ہے. تو یہ بھی آئی تھنک تھوڑے سے ہوپ فل ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں یا جو پہلے گزرے ہیں, ان سب کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ایک عورت ہی تھی اور ایک عورت ہی ہے, ایک ماں کی حیثیت سے. اور ظاہر ہے جب وہ عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک پڑھی لکھی جنریشن کو آگے بڑھائے گی, آگے لے کر چلے گی. اور اس آج کے سیشن میں ہمارے جتنے بھی پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ماڈریٹرز, ان سب کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آج کی اس ڈسکشن کے بعد کم از کم میں تو بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر خواتین کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مواقع بھی بڑھ رہے ہیں, مزید بڑھیں گے, خواتین کی اچیومنٹس بھی بڑھیں گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہماری جو خواتین ہیں, بریلینٹ خواتین ہیں, انہیں موقع ملے تو وہ ہر شعبے کے اندر پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانے کے لیے, پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرتا پاکستان بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی نظر آئیں گی. That's all from this session today, and finally I would say more power to all the women.